بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وقال تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، صدق الله العظيم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور یہاں پر ہر آدمی اپنا امتحان دے رہا ہے، کوئی فقر میں، کوئی غنا میں، کوئی بیماری میں، کوئی صحت میں، کوئی کس حال میں ہے، کوئی کس حال میں ہے، لیکن ہر ایک امتحان دے رہا ہے۔ کوئی صبر کی کیفیت میں امتحان دے رہا ہے تو کوئی شکر کی کیفیت میں امتحان دے رہا ہے۔ ہر آدمی یہاں امتحان دے رہا ہے۔ ابھی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے تو دھوکے میں ہے، اور کوئی اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے تو وہ بھی دھوکے میں ہے۔ کوئی بیمار بیماری کی وجہ سے ناکام نہیں ہو گیا ہے، کوئی فقیر فقر کی وجہ سے ناکام نہیں ہوا ہے، کوئی صاحب حال کی وجہ سے صبر کی کیفیت پر وہ ناکام نہیں ہے، اور کوئی غنی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کوئی حکومت کا مالک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو وہ بھی دھوکے میں ہے۔ اس کا فیصلہ تو میدان محشر ہوگا۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ حقیقی کامیابی وہی ہے، اور حقیقی ناکامی بھی وہی ہے۔ اس لیے یہاں اگر کوئی اپنی کامیابی ناکامی کا فیصلہ کر رہا ہے تو بچوں جیسا حال ہے اس کا۔ بچہ جو ہے نا، بچہ اس کے ہاتھ میں ٹافی نہیں ہے، دوسرے بچے کے ہاتھ میں ٹافی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہوں، تو اس کے لیے پوری طاقت لگا دیتا ہے، زور لگاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اور ٹافی مل جاتی ہے تو سارا درد بھول جاتا ہے، وہ رونے کی ساری آواز ایک دم بند ہو جاتی ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرے دنیا مل گئی مجھے۔ وہ ٹافی پر راضی ہو جاتا ہے، نہ ملنے پر وہ ناکامی سمجھتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہی حال ہم بڑوں کا ہے کہ ذرا سی دنیا آ جاتی ہے تو اترا جاتے ہیں، اور تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں۔ یہ مطلق انسان کی صفت ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ ذرا سی تکلیف پہنچ جائے اس کے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کہ ذرا سے کوئی بھلائی مل جاتی ہے، اس کو خیر مل جاتی ہے تو اترانے لگتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، ہاں لیکن جو نمازی ہیں، پکا نمازی ہیں، جو نمازی ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا، اور پکا نمازی مومن ہی ہوگا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ ایمان والے کی یہ صفت نہیں ہے
کہ دنیا کے حال سے گھبرا جاوے اور دنیا کے اچھے حال سے اترا جاوے. بیلنس میں رہتا ہے، بیلنس میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہتا ہے. حالات سازگار ہو تب بھی، ناسازگار ہو تب بھی، کہ دونوں حال امتحان کا مرحلہ ہے. اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ حالات سازگار ہو گئے تو ہو گیا کام، نہیں ہوا ہے، یہ اور زیادہ سخت امتحان ہے. صحابہ یہی کہتے تھے کہ جو فقر و فاقہ کے دن تھے نا وہ آسان تھے، ہم کو ساری خیر اسی میں ملی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے تھے کہ ہم کو ساری خیر جو ملی ہے وہ کرہ میں ملی، ناگواریوں میں ملی ہے، ناگواریوں میں ہمیں خیر ملی ہے. تو ظاہر میں وہ ناگواری ہوتی ہیں لیکن اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. کوئی بھی حال انسان پر آتا ہے، چاہے انفرادی ہو اجتماعی ہو، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے. تو پھر ایمان کی کیفیت اگر اچھی ہے تو آدمی کسی حال سے گھبرائے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، اگر ایمانی کیفیت اچھی ہے تو. اور جب ایمانی کیفیت کمزور پڑتی ہے آدمی کی تو وہی بات ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ ذرا سی تکلیف پہنچی تو جزا فضا شروع. 10 مہینے کاروبار برابر چلے اور 2 مہینے ذرا ڈاؤن ہو جائے تو سب طرف سے ایک ہی آواز آتی ہے، ارے بھائی بہت ڈاؤن ہے آج کل، تو بہت ڈاؤن ہے، بہت ڈاؤن ہے، کرو اس. گھر میں جاؤ تو وہی بات ہو رہی ہے، بازار میں جاؤ تو وہی بات ہو رہی ہے، کسی کا فون آ رہا ہے بھائی، ارے بھائی جانے دو، بات ہی چھوڑ دو. ابھی تو 10 مہینے تک اتنا سارا کمائے، اتنا جمع کیا ہے، اس کا تو کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا. سال بھر آدمی تندرست رہتا ہے، سال میں 15 دن بیمار ہو گیا تو آدمی اس کی پوری تسبیح پڑھ دیتا ہے. کوئی ذرا سی خبر کیا پوچھ لے کہ کیا حال ہے، اس کو پوری ڈیٹیل بتا دیتا ہے کہ وہ پرسوں ایسا ہوا، پھر میں وہاں گیا، پھر وہاں سے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، وہاں سے وہ چیک اپ کروایا، اور وہاں سے وہاں سے وہ پوری اس کو تاریخ سنا دے گا آدمی اپنی. اور 10 مہینے تندرست رہا اس کی، کہ اس کی تو کسی کو نہیں سنا تھا آدمی. کہ یہ ضعف ایمان کی علامت ہے آدمی کی، اندر ضعف ہے اتنا، اس لیے شکر کی کیفیت کے ساتھ آدمی نہیں جی رہا، اور حال پر صبر کی کیفیت پر نہیں ہے. ہاں، جو ایمان کا خاصہ ہے، یہ دونوں صفتیں ایمان کی ہیں. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک عورت واویلا کر رہی تھی، برابر ہو رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی. آپ علیہ السلام نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس پر رو رہی ہے. تو آپ علیہ السلام وہاں قریب تشریف لے گئے اور اس کو صبر کی تلقین کی کہ آپ صبر کر لو. تو وہ جانتی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول ہیں، تو فوراً اس کی اپنی اس کیفیت میں تھی نوحہ کی، وہ کہنے لگی آپ کو کیا پتا، میرا بیٹا مر گیا ہے، تمہارا مر جائے تو تم کو پتا چلے. آپ علیہ السلام آگے چل دیے. لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول تھے جن کو تو ایسا کہہ رہی ہے. تو ایک دم سے وہ طائب ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں صبر کروں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خبر دی کہ یا رسول اللہ، وہ کہہ رہے میں صبر کروں گی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ جب صدمہ پیش آتا ہے اس وقت صبر ہوتا ہے. 2 دن واویلا کر لیا، اب کہتے اب میں صبر کروں گا. دن بھر آدمی رو لیا، پیٹ لیا، چلا لیا، بہت ساری شکایتیں کر دی، اب ہوش آیا کہ اب صبر کروں گا، کہ اب صبر کا وقت پورا ہو گیا. صبر کا اصل وقت وہ تھا جس وقت آدمی پر حال ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت صبر کرے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس میں خیر ہے. اس میں کیا ہے؟ بولو نا بھائی، خیر ہی ہے، چاہے ہم کو شر دکھے. اس میں ہم لوگ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اردو میں ایک قصہ تھا ایک بادشاہ کا، کہ وہ بادشاہ جو ہے اس کا ایک وزیر تھا،
ایک موقع پر شکار کے لیے گئے دونوں ساتھ. شکار کرتے کرتے بادشاہ کے انگلی پر کوئی زخم لگا جس سے اس کی انگلی کٹ گئی, کوئی چیز لگ گئی. وزیر جو تھا نا وہ نیک آدمی تھا, دیندار تھا. اس کی زبان سے فوراً نکلا کہ خدا جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. کیا نکلا؟ خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اس کو بہت برا لگا کہ میری مصیبت پر خوش ہوتا ہے تو, کہ میری انگلی کٹ گئی اور ایسا بولتا ہے خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اس کو نکال دیا, چھٹی کر دی اس کی کہ ایسا آدمی نہیں چاہیے, اس کو میری خیر خواہی نہیں ہے, یہ تو میری مصیبت پر راضی ہوتا ہے. اور دوسرا آدمی اس نے رکھ لیا اپنے وہاں. پھر کچھ مدت گزری کہ شکار کے لیے جنگل میں گئے. پرانے زمانے کے بادشاہ شوقین ہوتے تھے شکار کے, تو گئے جنگل میں اور دور دراز نکل گئے اندر. وہ دو ہی تھے اور جنگلی لوگوں کے ہاتھ لگ گئے. وہ دونوں کو پکڑ لیا انہوں نے, جنگلی لوگوں نے, اور دونوں کو پکڑ کے لے گئے. ان کے تہوار کا دن تھا اور وہ اپنے تہوار کے دن اپنے دیوتا کے نام پر ایک انسان کا چڑھاوا چڑھاتے تھے, ایک آدمی کا. تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ موٹا تازہ ہے تو اسی کو پسند کیا کہ اس کو چڑھانا ہے. اس کو لے جا کر وہاں ان کے دیوتا کے معبود کے سامنے اس کو لٹا دیا اور اس کو ذبح کرنے لگے. ایک آدمی کی نظر پڑ گئی کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے, تو اس نے بتایا بھائی یہ تو انگلی کٹا ہوا آدمی ہے اور ایسا آدمی نہیں چلتا ہے چڑھاوے میں. جیسے اپنے ابھی ہے نا قربانی میں اس وقت کٹا ہوا ہو تو جانور نہیں چلتا ہے, تو ان کے وہاں بھی ہوگا وہ ایسا آدمی نہیں چلے گا. تو اس کو تو چھوڑا, اس کی جگہ دوسرا وہی اس کا وزیر تھا تو اس کو پکڑ کے لائے, وہ کمپلیٹ تھا تو اس کو چڑھا دیا اور اس کو چھوڑ دیا. جب واپس آیا یہ تو اس کو وہ یاد آیا پرانا والا وزیر. وہ انگلی کٹنے پر اس نے کہا تھا نا کہ خدا جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے, کہ اس دن ایک انگلی کٹی اور آج جان بچ گئی. اس دن انگلی کٹی اور کیا ہوا, آج جان بچ گئی. کہ خدا جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے. اس نے اس کو بلایا واپس اور اس کو پورا قصہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا اور تو نے جو کہا تھا بالکل صحیح ہوا کہ اس دن انگلی کٹی آج جان بچ گئی اس کی وجہ سے. تو میرا تو یہ بھلا ہوا کہ میری جان بچ گئی, لیکن میں نے تجھ کو نکال دیا, تیرے ساتھ برا ہو گیا. تیرا کیا بھلا ہوا؟ بولے میرا بھی بھلا ہوا ہے. اگر تو مجھے نوکری سے نہ نکالتا تو میں ہی تیرے ساتھ ہوتا وہاں. تو میری نوکری گئی اس میں بھی میرا بھلا تھا اور تیری انگلی کٹی اس میں تیرا بھلا تھا. بندے کو پتہ نہیں ہوتا, بندہ جلدی مچاتا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ جلدی مچاتا ہے. وابل اس کو پتہ نہیں کہ جس مالک کی طرف سے حال آتا ہے وہ میری ماں سے زیادہ 70 گنا مجھ پر رحم کرنے والا ہے. اور آدمی خواہ پریشان ہوتا ہے. اگر ایمانی کیفیت آدمی کی اچھی ہے تو دل مطمئن رہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا میں. اندر مومن مطمئن, اندر اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. اصحاب کہف جو نکلے تھے نا ایمان کی حفاظت کے خاطر, ایمان کی حفاظت کے خاطر نکلے وہاں سے, ایمان والے تھے وہ, تو غار میں سلا دیا ان کو, اطمینان سے سوئے وہاں صدیوں تک. اللہ نے نظام کیا اس کا اور ان کا کچھ نہیں بگڑا. یہ ایمانی طاقت ہے جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, سب سے بڑا سرمایہ ہے. دنیا میں سکون کی زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ ہے وہ مال نہیں ہے, وہ زمین جاگیر نہیں ہے, وہ حکومت نہیں آدمی کی کہ حکومت ہوگی تو ہم چین سے جی لیں گے, بلکہ سب سے زیادہ سکون سے جینے کا جو سبب ہے وہ ایمان ہے. صحابہ کے دلوں میں ایمان تھا, ہاں اندر دل میں ایمان ہے. ہجرت کر کے جا رہے ہیں, وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور مدینہ میں جانا ہے تو وہاں نہ کوئی ان کا مکان ہے, نہ کوئی ٹھکانہ ہے, نہ کوئی دکان ہے, نہ وہاں کوئی جان پہچان والا ہے, کوئی نہیں ہے وہاں. لیکن اندر ایمان ہے, اللہ کے امر پر اور اللہ کے حکم پر اطمینان ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے نام پر ہجرت کرے گا, من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, کہ جو اللہ کے نام پر ہجرت کرے گا وہ ہجرت کی جگہ پر وسعت پائے گا, وہ وہاں وسعت پائے گا. حالانکہ مدینہ وسعت کی جگہ نہیں تھی اس وقت,
اس وقت وہاں کوئی ایسا، وہ تو چھوٹا سا دیہات تھا ایک، اور پرانا اس کا نام یثرب ہے. وبا والی جگہ تھی وہ. کیسی جگہ تھی؟ مدینے کا بخار بہت مشہور تھا، یثرب کا بخار. ہاں، جو بھی وہاں جاتا تھا بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا. اور صحابہ بھی ابتدا میں جب گئے ہجرت کر کے تو وہاں سب کو بخار لگ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو اتنا سخت بخار ہوا، حضور علیہ السلام عیادت کو گئے، یا رسول اللہ اس بخار نے میری کمر توڑ دی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ بخار اپنا وقت لے کر آیا ہے. یہ بخار جو ہے وہ کیا لے کر آیا ہے؟ اپنا وقت لے کر آیا ہے. اگر تم کہو تو میں دعا کر دوں، ورنہ وہ وقت پر تو جانے ہی والا ہے. تم صبر کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا. تو ابوبکر کہ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، پھر تو آپ دعا نہ کریں، میں صبر کروں گا. پھر کچھ دن گزرے کہ ایک عورت نے خواب دیکھا مدینے میں کہ ایک بوڑھی بدصورت عورت ہے جو مدینہ سے جوفا کی طرف جا رہی ہے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ خواب عرض کیا گیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے کی وبا جوفا چلی گئی. وہ جو بخار تھا جو وبا وہاں عام تھی وہ گئی اب یہاں سے. اس کا ایک وقت طے تھا اللہ کے وہاں سے، اب وہ روانہ ہو گئی اور پھر مدینہ منورہ بن گیا. تو دنیا ہے ہی ایسی جگہ کہ یہ حالات سے بھری ہوئی ہے. کبھی حالات اوپر ہیں تو کبھی نیچے ہیں، کبھی سردی ہیں کبھی گرمی ہیں، کبھی تو سورج طلوع ہو کے گرم ہو جاتا ہے، کبھی غروب ہو کے ٹھنڈک ہو جاتی ہے، کبھی تو موسلا دھار بارش ہے. دنیا ہے ہی ایسی جگہ ہے. لیکن اگر اندر ایمان ہے تو آدمی کو کسی حال میں کوئی پریشانی نہیں ہے. یا تو صبر کے ساتھ آدمی اللہ کو راضی کر لے گا یا شکر کے ساتھ راضی کر لے گا. دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دکھی ہونے کی ضرورت. ہاں ایمان اندر ہے تو آدمی مطمئن رہے گا. اس لیے اصل کوشش آدمی کو کرنی چاہیے کہ اپنا یہ سرمایہ محفوظ رہے. ہاں اللہ پر اعتماد اور یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ. اور ما سوی اللہ مخلوق ہیں، ما سوی اللہ مخلوق ہیں. بڑا سے بڑا پہاڑ بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، جنگل کا شیر بھی مخلوق ہے، اور چونٹی بھی مخلوق ہے، مچھر بھی مخلوق ہے. کوئی انسانی شکل میں ہے وہ بھی مخلوق ہے، اور مخلوق محتاج ہے. یہ بات طے ہے. ساری مخلوق اللہ کے امر کی محتاج ہے. جب تک اللہ کا امر نہیں ہوگا کوئی مخلوق کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی. یہ تو ہمارا پہلے دن کا سبق ہے. تبلیغ میں نکلتے ہیں جماعت میں، ابتدا میں پہلا دن ہوتا ہے تو اس میں پہلے نمبر میں ایمان میں کیا بولتے ہیں؟ بھائی سب کچھ کرتا دھرتا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ساری مخلوق ہے. وہ کسی شکل میں بھی آوے اور کسی زمانے میں بھی آوے، کسی شکل میں آ جائے، وہ ہاتھی کی شکل میں آوے یا چھوٹے سے وائرس کی شکل میں آوے، وہ تو مخلوق ہیں. اور مخلوق محتاج ہیں. جب تک اللہ کا امر نہیں ہوگا اس کو تو ہاتھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ کا امر نہیں ہے تو وہ وائرس بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اللہ کا امر ہے تو چھوٹا وائرس ہاتھی سے بڑا نقصان پہنچا دے گا. جس کی کشتی کو اللہ چلانا چاہے سمندر کے طوفانوں میں وہ چل جائے گی، اور جس کا جہاز ڈبونا چاہے تو کنارے آ کے وہ ڈوب جائے گا. کہ کرنے والا وہی ہے. اس نے اپنی حکومت میں کسی کو نہ پہلے شریک کیا تھا، نہ ابھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے. وہی ایک ذات تنہا اکیلا ہے. وہ جتنا اس کی ذات کا یقین اندر مضبوط ہوگا اتنا آدمی کا جینا آسان ہو جائے گا. بیمار اپنی بیماری کے کھاٹ پر راضی رہے گا کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے. جس دن وہ چاہے گا اس دن یہ دور ہو جائے گی، جس دن چاہے گا اس دن دور ہو جائے گی. اور روزانہ روزمرہ کے تجربے ہیں، روزمرہ کے روزانہ دیکھتے ہیں. اور اس بیماری میں تو لوگوں نے بہت تجربے کیے کہ 70 سال کا آدمی 40 دن وینٹیلیٹر پر رہ کر آ گیا زندہ گھر پر، اور اسی کا 40 سال کا بیٹا 2 دن میں چلا گیا. کہ اگر موت اس وائرس میں ہوتی تو سب مر جاتے ہیں. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے.
بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. ساری خیر اور بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. دن کو رات سے بدل دے، رات کو دن سے بدل دے، وہ بیماری کو صحت سے بدل دے، اور تندرستی کو راتوں رات بیماری میں بدل دے. کسی کے فقر کو غنا سے بدل دے، اور کسی کی مالداری کو راتوں رات فقر میں بدل دے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو پوری قدرت ہے. ہاں، چاہے اسباب کتنے ترقی کر جاوے. اس لیے جب اسباب پھیلتے ہیں، اسباب تو دل وہاں اٹکتا ہے، دل وہاں اٹکتا ہے اور ایمان پر زد پہنچاتے ہیں. وہ ایمان پر زد پہنچاتے ہیں. اس لیے ہر حال میں صبح شام رات دن جب آدمی اس کو بولتا رہے گا تو محفوظ رہے گا. اگر بولنا چھوڑا ہے تو آدمی اس کا اثر لے لے گا، اور لے لیتے ہیں لوگ. ہاں، اطمینان کا جو ذریعہ ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے، اور وہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں دنیا میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لے کر آئے، ایمان کی دعوت لے کر آئے کہ سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے. اور جتنا وہ اندر پاورفل ہوگا، طاقتور ہوگا، اتنا جینا آسان ہوگا. آدمی روزی کے مسئلے میں اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا آج ہے. اپنے امور جتنے آسانی سے حل کرے گا ایمان کی طاقت سے، اتنی آسانی سے اسباب کی طاقت سے حل نہیں ہوں گے. ایمانی طاقت اصل طاقت ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ. ایک ڈاکٹر آدمی کو اطمینان دلاتا ہے کہ تمہارا رپورٹ نارمل ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. اور وہاں یہ بات طے ہے کہ بھائی اللہ کے وہاں سے زندگی اور موت متعین ہے، بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. آدمی مطمئن نہیں ہو رہا، مطمئن نہیں ہو رہا. یہ اندر کا جتنا یقین اس ڈاکٹر کی بات پر ہے، اتنا یقین اللہ رسول کی بات پر نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول میں اسی کا تذکرہ ہے. صبح شام رات دن اللہ کو نہیں بولا جا رہا ہے، اللہ کی بڑائی نہیں بولی جا رہی ہے، اس کی عظمتوں کو نہیں بولا جا رہا ہے. اس کی زندگی اور موت والی جو صفت ہے کہ زندہ کرنے والا مارنے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اور بیمار کرنے والا اللہ ہے، اس صفت کو نہیں بولا جا رہا، بلکہ وہی بولا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ رپورٹ نکالا ہے، فلاں جگہ آپ گئے دوا کے لیے، اب فلاں ہاسپٹل میں گئے جو ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اب فلاں جگہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، ان کا جو بڑا لیٹسٹ مشین ہے، اس کو منہ بھر کے بولا جا رہا ہے. اللہ کو، اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی صفتوں کو جس کو بولنا تھا، تاکہ اللہ پر اعتماد بڑھ جاوے، اللہ پر بھروسہ بڑھ جاوے، اللہ پر یقین بڑھ جاوے. ضرورت اس کی ہے. یہ جو تبلیغ کے راستے سے چاہا جا رہا ہے گھر گھر جا کر ایمان کو بولے، اعمال کو بولے، اخلاق کو بولے، اخلاص کو بولے، آخرت کو بولے، یہ ہمارے اصل ٹاپک ہے، یہ ہمارے اصل موضوع ہیں جس پر گفتگو ہونی چاہیے، جس پر باتیں ہونی چاہیے، جس کو بولا جانا چاہیے، جس کو سنا جانا چاہیے. یہ ہماری اصل چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں ان چیزوں کو بولا اور گھنٹوں بھر بولا. اس کو صبح شام بولا، رات دن بولا. غریبوں کے پاس جا کر ان سے کہا، مالداروں کے پاس گئے تو ان کو کہا، چودھریوں کے پاس گئے تو ان کو یہ کہا. اور جب آپ یہ کہتے تھے تو لوگ آپ کو پاگل کہتے تھے کہ یہ پاگل ہیں، یہ دیوانہ ہیں، یہ مجنون ہیں. پھر آپ کی بات میں اثر پیدا ہونے لگا، لوگ آپ کی بات کو خود سننے لگے، قبول کرنے لگے، تو کہہ رہے یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کر دیتا ہے، یہ ساحر ہیں. جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. ایسا کہنے لگے. وہ طفیل ابن عمرو آئے مکے میں، بہت بڑے سردار تھے قبیلہ دوس کے، وہ ابو ہریرہ کا جو قبیلہ ان کے سردار تھے طفیل ابن عمرو. تو وہ آئے تھے اسی معاملے کے خاطر. تو مکے والوں نے اتنا ورغلایا اس آدمی کو کہ بھائی دیکھو اگر تم نے بات سن لی نا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ تو کہہ رہے میں نے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی. یعنی اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اتنے متاثر ہو گئے ان کی باتوں سے
کہ کہیں دور سے بھی آپ کی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے. تو میں نے روئی ٹھوس لی کانوں میں کہ کہیں بھول میں بھی آواز نہ آ جائے. اتنا پروپیگنڈا کی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات پر جمے رہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے, ماحول کے خلاف آپ ایک بات چلاتے رہے اور زور زور سے کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قولوا لا الہ الا اللہ. مجموعوں میں بھی کہا اور افراد کو بھی کہا, مردوں کو بھی کہا, عورتوں کو بھی کہا, صبح بھی کہا, شام کو کہا, بازاروں میں جا کر کہا. ذوالم جنہ اور عکاظ دو بازار لگتے تھے مکے میں, وہاں ان بازاروں میں جا کر کہا. آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے چچا چلتے تھے, جب آپ آگے بڑھتے تو پیچھے والوں سے دیکھو اس کی بات مت سننا, میرا بھتیجا ہے. لیکن آپ ان چیزوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے, آپ اپنی بات کرتے رہے. ایک موقع پر ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا, وہ مرض الموت میں تھے, تو مکہ کے سارے چودھری جمع ہوئے ان کے پاس اور کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے بھتیجے کے اور قوم کے درمیان میں جو قضیہ چل رہا ہے, ہم کو اب آپ کی زیادہ امید نہیں ہے, آپ کی بیماری ایسی لگ رہی ہے کہ آپ زیادہ زندہ نہیں رہیں گے, مرتے مرتے ایک نیکی کا کام کرتے جاؤ. ان کو ایسا کہہ کہ اب ہمیں زیادہ تمہاری امید نہیں, لیکن جاتے جاتے تم ایک نیکی کا کام کرتے جاؤ. تو کیا کام ہے؟ یا تم ہماری اور بھتیجے کے درمیان میں صلح کروا دو. اور بہت سے فارمولے لے کر بیٹھے تھے وہ صلح کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک, اچھی بات ہے. حضور علیہ السلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا. آپ علیہ السلام نے سنا کہ چچا یاد کر رہے ہیں, تو فوراً تشریف لے آئے. کمرے میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک جگہ خالی تھی ان کے پاس بیٹھنے کی. ابو جہل نے دیکھا کہ اگر حضور علیہ السلام کو وہاں بیٹھنے کی جگہ ملی تو کان میں ایسی پھونک ماریں گے کہ ہمارا سارا فارمولا فیل ہو جائے گا. تو وہ وہاں سے کود کر ادھر آ کے بیٹھ گیا تاکہ قریب بیٹھنے کی جگہ نہ ملے حضور علیہ السلام کو. تو حضور علیہ السلام وہیں دروازے پر بیٹھے اور پوچھا چچا جان آپ نے یاد کیا تھا کوئی بات؟ بولے ہاں, بس میں نے آپ کو اس لیے طلب کیا تھا کہ بھئی یہ ذرا قضیہ جو چل رہا ہے تمہاری کچھ صلح ہو جانی چاہیے آپس میں. تو حضور علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ہاں ضرور, آج میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ اگر یہ لوگ میری بات قبول کر لیں گے تو پورا عرب ان کے تابع ہو جائے گا اور عجم ان کو جزیہ دے گا, ان کی تابعداری میں رہے گا. سب چودھری لوگ تھے, مفت کی چودراہٹ چاہتے تھے وہ. تو ایک دم سے بولے ہاں بھتیجے تمہاری ایسی ایک نہیں 10 باتیں منظور ہیں کہ جس میں عرب ہمارے تابع ہو جاوے اور عجم ہم کو جزیہ دے, کہ ایسی ایک نہیں تمہاری 10 باتیں منظور ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ. تو سب دامن جھاڑ کے چلے گئے. یہ تو وہی بات پھر پرانی لے کر آئے. آپ متاثر نہیں ہوئے, یہ ایک حق بات ہے. اور اس مادے کے ماحول میں اس کو پوری قوت کے ساتھ اگر ہم نے نہ بولا تو یہ ماحول ہمیں متاثر کرے گا, ہماری زبان کے بول بدل دے گا, ہمارے دماغ کی سوچ بدل جائے گی. ہاں اچھا خاصا دیندار, ہاں بھائی ساری باتیں صحیح ہیں, اللہ سب کرتا ہے, لیکن اب بہت خطرناک زہر ہے یہ. کیا ہے؟ بہت خطرناک زہر ہے کہ سب اللہ ہی کرتا ہے, لیکن ارے بھائی اللہ کرے بدو پان, یہ بہت خطرناک زہر ہے. وہاں پہلے سب چیزوں کی نفی کروائی ہے کلمے میں, لا الہ, کہ نہیں ہے کوئی طاقت کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے, اللہ ہی کرتا ہے. ہاں ہماری تدبیر کا کیا درجہ ہے, ہم جو تدبیر کرنے جا رہے ہیں اس کا درجہ کیا ہے کہ کرے گا اللہ. بھائی تدبیر کے طور پر اتنا کر لو آپ, باقی اللہ کرے گا, اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا, اللہ پالے گا, اللہ شفا دے گا. زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ پاک نے دنیا آخرت میں کامیابی کا ضابطہ محمد الرسول اللہ کو رکھا ہے. جو حضور علیہ السلام والی مبارک زندگی اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا, اور جو مبارک زندگی چھوڑے گا چاہے کتنی ہی بڑی شان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہو, وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس کامیابی کا ضابطہ محمد الرسول اللہ ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اپنی کاروبار میں, اپنی معاشرت میں, اپنے گھر میں آدمی یہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ ان سب جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ آ جاوے, اور اس کی ابتدا آدمی اپنی ذات سے کرے. کامیابی کا راستہ یہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر حال کا حل بتایا ہے.
ہر حال کا حل ہے. جیسے دنیا میں فارمولے آتے ہیں نا، بھئی یہ مسئلہ ہے تو اس کا یہ حل ہے، یہ مسئلہ ہے تو اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ سارے حل جو دنیا کے لوگوں نے بتائے ہیں وہ ان کی دماغی اختراع ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو لائے ہیں وہ آسمان سے اترا ہوا حل ہے جو یقینی ہے، وہ یقینی ہے. ہاں، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ وحی الہی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی زبان سے جو کچھ بول رہے ہیں، آپ کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی کے کلمات نہیں ہیں، وہ وحی الہی ہے. آپ نے تدبیریں بتائی ہیں. ہاں، ہر حال کا حل عمل بتایا. جب آپ پر کوئی بھاری بات پیش آتی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ نماز نہیں ترک کرتے تھے. نماز سے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے، صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کروایا ہے. ہاں، کہ صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو، اور مصیبتوں کا مقابلہ کس سے کرو؟ صدقے سے کرو. صدقے سے کرے آدمی. سفر میں آدمی ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ الاعلاف پڑھ لے گا سفر میں تو سفر کی صعوبتوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا، سفر کے حالات سے محفوظ ہو جائے گا. ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ میں ویسے غنی آدمی ہوں لیکن جب بھی سفر میں جاتا ہوں کنگال ہو جاتا ہوں. جب بھی میں سفر میں جاتا ہوں تو میرا سب ختم ہو جاتا ہے اور میں اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں خستہ ہو جاتا ہوں، آپ مجھے کوئی عمل بتائیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا تو سفر میں جاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ نصر، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ احد، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس، ان صورتوں کو پھر بسم اللہ پڑھ لیا کرو. آپ اپنے ساتھیوں میں آسودہ رہو گے اور غنی رہو گے. نسخہ بتایا ہی ہے، عمل بتایا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم نے ساری تدبیریں تو کر ڈالی ہیں، لیکن جو اعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان اعمال کا کتنا اہتمام ہے؟ ان اعمال کا اہتمام یقین کے ساتھ ہوگا کہ جب دل کے اندر یقین ہوگا کہ حضور علیہ السلام جو بات لے کر آئے ہیں آپ کی بات سچی ہے، آپ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے کہا کہ سب بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، تو آدمی صدقہ پہلے دے گا پھر علاج کی طرف بڑھے گا، پھر آدمی علاج کی طرف بڑھے گا. ہاں، آدمی کہہ رہا ہے بھائی علاج بھی بہت ضروری ہے، جائز ہے. کیا ہے علاج؟ کیا ہے؟ جائز ہے. خالی بس علاج کرنا کیا ہے کہ جائز ہے کہ آدمی علاج کرے، تدبیر کرے. باقی اصل یہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ بیماری وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہی اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. الذی یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. کہ جو اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے میری بیماری میں شفا بھی وہی دیتا ہے. آدمی کا رجحان زیادہ ادھر ہوگا، زیادہ آدمی بھیڑ ادھر نہیں لگائے گا، زیادہ رجحان اللہ کی طرف ہوگا. روزانہ دعا کرے گا، مانگے گا، گڑ گڑائے گا. اپنے بیمار کو آدمی اللہ کے سامنے عاجزی کر کے اچھا کروائے گا. وہ زیادہ دنیا داروں کی خوشامد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے تدبیر کے طور پر چلا گیا تھا، اچھی سے اچھی جگہ جا کر علاج کرے، لیکن وہاں جا کر آدمی خوش آ کے صاحب آپ ہیں تو یہ ہمارا مریض، آپ ہم کو چانس دے دو، ہم کو موقع دے دو، ہم کو یہ کر دو، آپ کا بڑا احسان، آپ 100 کے 1000 ڈالر لے لو. ارے بھائی اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تھوڑا ایسا کہا ہے کہ تم اتنے لاچار ہو جاؤ، کہ تم اتنے مجبور ہو جاؤ. ایسا تھوڑا اللہ نے کہا ہے. ہاں اللہ نے یہ ضرور کہا ہے، اور حال اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر آدمی روے اور گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، کہ حال ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرے. تب تو یہ حال ہمارے لیے رحمت ہے، وہ حال رحمت ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کسی اللہ کے بندے کا ایک کوئی خاص مقام اللہ کے واقع ہوتا ہے اور اس مقام تک پہنچنے کے اعمال اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حالات میں مبتلا کرتا ہے اور ان حالات کے ذریعے سے اس کو اجر دیتا ہے اور اس جگہ پہنچا دیتا ہے جو اس کا مقام ہے. دوسری ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا حب اللہ عبدا ابتلاہ، کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ حالات اور نبیوں پر آئے، سب سے زیادہ حالات آئے، اور پھر جو ان سے زیادہ ثم الامثل فالامثل،
جو نبیوں سے زیادہ قریب ہوگا اس پر حالات اتنے ہی زیادہ ہوں. صحابہ کو ایک موقع پر کہا، کلام پاک میں آیت نازل ہوئی، افحسبتم ان تدخلوا الجنہ فلما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ متى نصر اللہ. اب اللہ کہہ رہا الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کے نیک بندوں پر ہوتا ہے وہ اس لیے ہے کہ بندہ اور زیادہ قریب ہو جائے، اور زیادہ قریب. گھبرا جاوے اس کے لیے نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاوے یہ تو بہت بری چیز ہے. اس لیے ضرورت ہے ایمان کو بولنے کی، اور اعمال صالحہ سے زندگی کو بننے کو بولنا ہے. اعمال صالحہ سے زندگی بنے گی، نماز سے، روزوں سے، ذکر سے، کلام پاک کی تلاوت سے، اور جتنے اچھے اچھے کام ہیں، صدقہ اور خیرات ہیں، صلہ رحمی ہیں. صلہ رحمی سے مسئلے حل ہوتے ہیں، آدمی کی عمر لمبی ہو جاتی ہے صلہ رحمی سے، نشانات قدم بڑھ جائیں. شیخ نے فضائل صدقات میں لمبی تشریح کی ہے اس حدیث صلہ رحمی پر، کہ آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ اعمال صالحہ ہے. اچھے اچھے کاموں کو بولنا ہے ماحول میں، اپنے گھر میں، بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، دوستوں کے پاس جا کر، ملاقاتوں میں، محلے میں جا کر، اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو اچھے اچھے کاموں کی دعوت دینی ہے، اعمال صالحہ کی. ایمان کے بعد اچھے کاموں کی دعوت. انبیاء کی دعوت میں پہلی دعوت ایمان کی ہے، اور پھر اس کے بعد اچھے اچھے سارے کاموں کی دعوت ہے. ہاں، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی بھی دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ پڑھنے کی بھی دعوت دی ہے، نماز کی بھی دعوت ہے، روزے کی بھی دعوت ہے، حج اور زکوٰۃ کی بھی دعوت ہے. تو اچھے اچھے کاموں کی دعوت. ہاں، یہ ہمارا ٹاپک ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، جس کو بولا جاوے صبح شام کو، جس مجلس میں جاوے اسی کے ضمن میں کوئی بات ہو. جیسے کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے دنیا میں تو آپ کہیں بھی جاؤ اسی کی بات ہوتی ہے. ارے ہوتی نہیں ہوتی. مسجد میں آؤ تو ادھر دو آدمی کھڑے، ارے بھائی کچھ سنا ادھر، اچھا، وہ پھر تیسرا آتا ہے وہ شریک ہوتا ہے. اس دوسرے دروازے پر جاؤ وہی بات ہو رہی، اندر تک آ جاؤ تو وہی بات ہو رہی، گھر میں جاؤ تو وہی بات ہو رہی، محلے میں جاؤ وہی بات ہو رہی، نیوز چینل کھولو تو وہی بات ہو رہی، سوشل میڈیا پر اسی کے میسج، صبح اخبار کھولو تو وہی ہے. جس خبر سے کوئی فائدہ نہیں کسی کا، وہ خبریں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے پہنچائی ہیں، کہ اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اور پھر اس کے بعد اچھے اچھے کاموں کی دعوت، کہ لوگ نماز پڑھیں، رمضان آوے تو روزہ رکھیں، صبح شام اللہ کو یاد کریں، صلہ رحمی کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں. اس کی دعوت یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو 2.5 گھنٹے کہی جگہ 2.5 گھنٹے روزانہ لگاویں، وہ اس کے لیے ہے. 2.5 گھنٹے تقاضے کے لیے نہیں ہے. 2.5 گھنٹہ کہ بھئی کوئی جماعت آئی ہے، جماعت نے تقاضا کیا کہ ہم کو وقت دو، تو ہم نے تقاضے پر 2.5 گھنٹے دے دیے. جماعت چلی گئی تو تقاضا پورا ہو گیا. یا چلے کی جماعت طے کی تھی، جماعت نکالنی ہے، تو اس کے لیے ہم نے 2.5 گھنٹہ دیا. چلے کی جماعت چلی گئی، تقاضا پورا ہو گیا، اب 2.5 گھنٹہ ختم ہو گیا. یہ 2.5 گھنٹہ جو ہے وہ دعوت دینے کی مشق ہے. ایمان اور اعمال کو اپنی فضاؤں میں، اپنے ماحول میں بولنے کی ایک مشق ہے، کہ ایمان کا تذکرہ ہو، اعمال کا تذکرہ ہو، اخلاق کا تذکرہ ہو، اخلاص کا تذکرہ ہو، اللہ کے ذکر اور کلام پاک کی تلاوت اور اس کے سیکھنے سکھانے کی باتیں گھر گھر ہو رہی ہو. عورتیں آپس میں یہ باتیں کر رہے ہو، مرد یہ باتیں کر رہے ہو، بچے یہ باتیں کر رہے ہو. جیسے گشت کے دن گشت کی جماعت بنتی ہے تو آواز لگاتے ہیں بھائی فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. تو چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں جب جماعت چلی جاتی ہے نا تو بچے گشت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ آواز لگاتے فلاں صاحب او فلاں صاحب کر کے، تو وہ ایک نقل اتارتے ہیں وہاں. ہماری ایمان اعمال کی اتنی باتیں محلے میں ہو رہی ہو کہ بچے بھی آپس میں وہی باتیں کر رہے ہو جو گشت میں وہ سن کے آئے. گھر کے ماحول میں عورتیں ایسی باتیں کر رہی ہو کہ وہ بچہ یہاں سے اسکول جا کر اسکول میں وہ بات کر رہا ہو جو اس کے گھر میں بات ہوئی ہے، کہ وہاں ایمان کی بات ہوئی، اللہ کی بڑائی کی بات ہوئی، اللہ کی عظمت کی بات ہوئی. اس لیے ضرورت اس کی ہے. یہ دعوت کے اعمال اس کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ اپنی ضروریات ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، شادی بیاہ، موت خوشی غمی، یہ ساری چیزیں ہیں. کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں، تو ہماری یہ ساری چیزیں بھی حضور والے مبارک طریقے پر ہوگی. تو پھر فضاؤں میں جو ہے بے دینی کٹے گی. ہاں، ڈر ختم ہو جائے گا، سارا ڈر ختم ہو جائے گا، سارا سہم ختم ہو جائے گا.
وہ فضائل میں قصہ وہ عورت کا لکھا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر زمین آسمان تانبے کا ہو جائے اور زمین لوہے کی ہو جائے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ روزی کون دینے والا ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ دیتا ہے۔ ایک زمانے میں چیزوں کے بھاؤ بڑھ گئے وہاں ہندوستان میں، تو قاضی صاحب کے حوالے سے کسی نے کہ قاضی صاحب کے سامنے اس کا تذکرہ کیا لوگوں نے کہ بھائی بہت مہنگائی ہو گئی، بہت مہنگائی ہو گئی، بہت مہنگائی ہو گئی۔ تو قاضی صاحب نے کہا اس میں کیا فکر کی ضرورت ہے، کھلانا اللہ کو ہے، تجھے کھلانے کا ہے، کہ مہنگائی بڑھی تو نہیں کھلائے گا کیا وہ؟ ارے کھلانا کس کو ہے؟ اللہ کو کھلانا ہے، وہ تو اللہ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے کیا ہے؟ لیکن ہمارے ذمے اس لیے ہو گیا، ہم کو اس لیے فکر ہو گئی ہے کیونکہ ہم خدا بنے بیٹھے ہیں۔ کوئی اپنے گھر کا خدا بنا ہے، کوئی اپنے خاندان کا خدا بنا ہے، کوئی اپنے علاقے کا خدا بنا بیٹھا ہے کہ میں 50 غریبوں کو میں پہنچاتا ہوں۔ اس لیے ٹینشن آ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، کہ اللہ ہے اور وہ ہر وقت اپنی اسی شان کے ساتھ ہے، پہلے دن سے اپنی اسی شان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو بولا جائے۔ یہ ایمان کی باتیں ہیں، یہ ایمان کی باتیں ہیں، ایمان کے مذاکرے ہیں، اعمال کے مذاکرے ہیں، اخلاق کی باتیں کرنی ہیں۔ ہاں اخلاق کی باتیں کرنی ہیں۔ اس وقت اس زمانے میں منورنجن کے نام پر اتنی بد اخلاقی ہو رہی ہے، اتنی کسی زمانے میں نہیں ہوئی ہوگی۔ منورنجن اور انجوائے کہتے ہیں کیا؟ انٹرٹینمنٹ۔ اس کے نام پر جتنی بد اخلاقی ہو رہی ہے اس وقت، بد کلامی ہو رہی ہے، بد زبانی ہو رہی ہے، اور بڑے چھوٹوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اتنی کسی دور میں نہیں ہوئی۔ ایک خوبصورت عنوان ہے یہ، ایک خوبصورت ٹائٹل ہے کہ نہ ماں کی عزت باقی رہی نہ باپ کی باقی رہی، سب کی عزت داؤ پر لگا دی۔ ہمیں اللہ حضور علیہ السلام نے آداب و اخلاق سکھائے ہیں۔ ہاں ماں کی عزت اپنی جگہ پر ہے، ماں باپ کے سامنے کتنا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، بڑے بھائی ہیں، بڑے چچا ہیں، بڑی عمر کا آدمی ہے، تو اب چھوٹا 10 سال کا بچہ اور 60 سال کا، دونوں میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا جب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ حضور والے مبارک اخلاق کی باتیں کرنی ہیں ماحول میں، کہ حضور والے اخلاق ہیں، کہ چھوٹوں پر شفقت ہے، بڑوں کی عزت ہے، زبان پر کنٹرول ہے، کسی کے تمسخر اور ٹھٹھے سے منع کیا ہے، کسی کی غیبت کو حرام قرار دیا ہے، مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین سود کہا ہے۔ جب یہ ماحول میں باتیں نہیں ہیں تو پھر ایسی بد اخلاقی ہو رہی ہے کہ بوڑھا باپ پریشان ہے، شکایت کرتا ہے کہ میرے بیٹوں کو سمجھاؤ، بہت بد کلامی کرتا ہے۔ شوہر پریشان ہے، کہتا ہے بیوی کو سمجھاؤ، بہت بد زبانی کرتی ہے، کہ اس ماحول کا اثر ہے۔ ہم نے اپنی بات بولنا چھوڑ دیا ہے، جس امت کو داعی بنا کر بھیجا گیا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنی امانت جس کے کندھوں پر رکھی تھی کہ وہ جا کر دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے کے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے، ہم نے اپنی وہ دعوت نہ دی تو ہم خود متاثر ہو گئے، اور ہم خود جو ہے وہ یعنی اس کیفیت میں آ گئے، دفاع کے کنڈیشن میں آ گئے جس کو اقدامی کام دیا گیا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی، ایک خالی بستر لے کر پھرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ ہاں ایک زبردست محنت ہے، یہ ایک زبردست محنت ہے، اور یہ ہمارے سارے جن کاموں کو ہم نے اہمیت دی ہے ان تمام کاموں سے بڑا کام ہے۔ ہماری تجارت سے، ہمارے کاروبار سے، اور ہمارے جو مشغلے دنیا کے ہیں ان تمام مشغلوں سے سب سے بڑا مشغلہ ہے یہ۔ اس امت کو ذمہ داری کے طور پر اللہ نے دیا ہے، ذمہ داری کے طور پر دیا، اور اس کے کرنے پر بڑے فضائل و فوائد بیان کیے ہیں، اور اس کے چھوٹنے پر اس کے بڑے نقصانات ہیں جس کو ہم ابھی بھگت رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، ہاں ایک اہم ایک سنجیدہ مضمون ہے یہ، کہ ہر آدمی اس پر غور کرے، ہر آدمی اس پر غور کرے، کہ ہمیں اپنی ذات سے فکر مند ہونا ہے، اپنی جان و مال اس پر لگانا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ نہیں مانتا نفس، اس کو منوانا ہے، کہ جی نہیں چاہ رہا ہے، نفس نہیں مان رہا ہے، اس کو منوانا ہے، اس کو آمادہ کرنا ہے، ہاں اس کو آخرت یاد دلانی ہے۔ تو چاہے ہزار جتن کر لے بھائی، ایک دن مرنا ہے، اور موت کا وقت ہے نہیں، اگر آج آ گئی تو آج چلے جانا ہے۔ تو اس موت سے پہلے آدمی اپنی ذمہ داری پر قائم ہو جائے کہ میرے اللہ کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے کیا ذمہ داری ملی ہے، اور آج تک جو غفلت ہوئی ہے اس سے جب تک آدمی سچی توبہ نہیں کرے گا وہاں تک آگے کی توفیق نہیں ہوگی، یہ بات طے ہے۔
ہاں جو غفلت ہم سے ہوئی ہے دین کے معاملے میں، دین کی محنت کے معاملے میں، جب تک ہم تائب نہیں ہوتے ہیں، جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، وہاں تک آگے کی توفیق نہیں مل پاتی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہم سب جو ہیں سب سے پہلے تو توبہ کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بڑی ذمہ داری دی تھی، اس میں ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے. ایک سیٹھ اپنے ملازم کو کوئی ذمہ داری دے کر جاتا ہے، اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے آنے پر وہ فوراً ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہ میری بھول ہو گئی ہے، معافی چاہ لیتا ہے، دل سے وہ تائب ہو جاتا ہے. اگر اس کو نوکری بچانی ہے، اگر نوکری بچانا تو تائب ہوتا ہے، اور اگر اس کو نوکری نہیں بچانی ہے تو پھر وہ تائب نہیں ہوتا ہے، علتیں نکالتا ہے، تعویلیں کرتا ہے کہ نہیں اصل میں ایسا تھا، اصل میں ویسا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، تو پھر وہ اس آدمی کو رکھا نہیں جاتا ہے. ایسے ایک تک ہم اپنے نفس کے بہانے نکالے، بھائی کیا کریں، اصل میں بات تو وہی ہے جو کہہ رہے ہیں برابر ہے، لیکن اب کیا کریں، ہمارے ساتھ بھی یہ ہے وہ ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ نہیں بھائی ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے اللہ کے کام کے معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے، اور سچے دل سے آدمی تائب ہو، 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہماری بھول ہوئی. اس بھول کا بھگتان یہ ہوا ہے ابھی کہ خود ہم اپنے اعمال پر قائم نہیں رہ پائے، خود ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اور ہم اپنی نسل کو صحیح رخ پر، صحیح دین پر باقی نہیں رکھ پائے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سب طے کریں انشاءاللہ کہ دین کی محنت کے سلسلے میں جو ہم سے غفلت ہوئی ہے اس پر ایک تو اللہ سے معافی مانگیں گے. بھائی مانگیں گے انشاءاللہ. کون کون 2 رکعت پڑھے گا؟ 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور پھر اب عزم کرنا ہے کہ اب آئندہ ایسی بھول دوبارہ نہیں کریں گے. اس کا نام تو ہے توبہ، کہ آئندہ ایسی بھول نہیں کریں گے. اور ایک نظام بزرگوں نے دیا ترتیب والا کہ کم از کم بہت زیادہ ہم لمبی پھلانگیں نہیں مار سکتے ہیں، تو کم از کم اس ترتیب والی تبلیغ پر تو قائم ہو جائے تاکہ اللہ آگے کی توفیق دے دے. اور ایک نہ ایک دن منزل پر پہنچ جائے کہ اگر آدمی ترتیب کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، بھائی 12ویں، 15ویں سیڑھی پر اس کی منزل آ جائے گی. لیکن آدمی وہیں اٹک گیا ہے تو یہ کبھی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے طے کرو انشاءاللہ کہ جو ترتیب بزرگوں نے قائم کر کے دی ہے اس ترتیب پر دین کی محنت کو کریں گے انشاءاللہ. اب آپ حضرات ہمت سے پیش کریں کہ جن کا بھی وقت باقی ہے، 2020 سے 21 اب تو پورا ہو جائے گا، اس میں جن کا سالانہ خروج باقی ہیں وہ کھڑے ہو کر پیش کر دو تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے. ہمت سے پیش کریں. اب 2 سال یہ ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جا. یہ 20-21 میں جن کا باقی ہے کم از کم ترتیب والا جو آپ کا خروج ہے اس کی اب جلدی ترتیب بنا لیں. ماشاءاللہ بھائی. اور کھڑے ہو جا، اور کھڑے ہو جا کہ جو آپ کا سالانہ خروج باقی ہے وہ لگانا ہے ابھی. ماشاءاللہ جی بھائی. اور کھڑے ہو جائیں. جن کا بھی باقی ہے جو لگا چکے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے آگے کی تیاری کریں. لیکن جن کا باقی ہے وہ جلدی لگا لیں، تاخیر نہ کریں. اس ابھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ کا جوڑ یہ ہو رہا ہے، کل پرسوں یہاں سے جماعتیں بنے گی ماشاءاللہ. وہاں اندولا سے 5 جماعتیں چلنے کی 4 مہینے کی روانہ ہوئی نا روانہ، اور مزید ان کی 10-12 جماعتیں اور تیار آ گئی ماشاءاللہ. اور پیش کریں بھائی، اور پیش کریں. اور بھی جن کا باقی ہے وہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ جلدی اپنی ترتیب بنا کر اپنا سالانہ وقت لگانا ہے. کھڑے ہو جائیں. اچھا بھائی آپ لوگ دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، جو ابھی کھڑے ہوئے تھے وہ جنہوں نے ابھی نیت کی ہے وہ دوبارہ کھڑے ہو جاؤ. آپ لوگ ادھر چلے جاؤ ڈاکٹر صاحب کے پاس. کچھ تھوڑا سا نظام بناؤ. یہ آپ کا جو جوڑ ہو رہا ہے نا اس سے نقد جماعتیں بنانی ہے یہاں سے. ماشاءاللہ اللہ مبارک فرماؤ، اللہ قبول فرماؤ. بھائی اس میں اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کا وقت باقی ہے سالانہ. سب کا لگ چکا چلہ اس سال کا 40 days up to December. ہے بھائی؟ ان کا سب کا لگ چکا ہے. یہ کیا ہے؟ Another 40 days up to December. نہیں ابھی اجتماع اپنا ہو رہا ہے نا، صرف اسی کی تشکیل کرنی. ابھی تو 2 دن میں ہی 2-3 دن. کون سا دن ہے آخری؟ دعا کب ہے؟ جمعرات کی صبح تک بس. جی بھائی. اور جو اللہ دسمبر میں لے جائے گا وہی اللہ ہے، حکومت بدلنے والی نہیں ہے وہاں.
બાજુ મળે ये होगा गवर्नमेंट बदले तो આપણે अपनी फाइल आगे વધારીએ, तो ऐसा नहीं है, वो तो हुकूमत उसी की रहेगी। जो दिसंबर में वो अभी भी है, जो 2022 में वही 2021 में है। पेश करें, जो हिम्मत से आगे बढ़ेगा अल्लाह आगे बढ़ा दे। देखो ना अभी माशाल्लाह आपकी एक जमात चिल्ले की चल रही है, 4 महीने की जमात चल रही है आपके साथी माशाल्लाह, बूढ़े बूढ़े 4 महीने में चल रहे हैं। उधर वो अंदोला वालों ने तय किया तो उनकी जमातें वसूल हो गई, और मजीद दूसरी 10-11 जमातें तैयार है उनकी अगले महीने में जो जाएगी। अच्छा आप लोग तय करो इंशाअल्लाह कि अपने, आज आपने बात अभी सुनी है, तबीयत पर ली है, ठीक है, किसी वजह से अभी हिम्मत नहीं हो रही खड़े होने की, तो आप लोग तय करो इंशाअल्लाह 2-2 रकात पढ़ के अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह, और घर जाकर भी इसका मुज़ाकरा करें। कल से आपका जोड़ भी शुरू हो रहा है, उसमें आप खुद अपना मुज़ाकरा करें, या कम से कम अपने घर से एक आदमी को जरूर तैयार करें कि इंशाअल्लाह इस जोड़ से अपने नकद जमातें बनानी है, तो उसमें अपने घर से एक आदमी देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन देंगे? कौन देगा अपने घर से एक आदमी? या तो आपकी खुद की तरतीब बन जाए, बहुत अच्छा, नहीं बन रही है अपने घर से आदमी दे देंगे। आपके घर से का बोलो, लिखो इनके यहां से, इरफान के यहां से, और भाई कि घर से एक आदमी देंगे। अगर अपनी तरतीब नहीं बन रही है या वक्त लग चुका है तो घर से एक आदमी जरूर देंगे। और कौन कह रहा है? अल्लाह के भरोसे तय करना है भाई। ये इतने जोरदार नौजवान बैठे हैं, अरे भाई हिम्मत कर लो। चिल्ला लगा क्या है? माशाअल्लाह, तो अभी तो पावरफुल होगा। तो आज तय कर लो भाई कि अपने घर से एक आदमी देंगे, नियत करके जाएं। फिर घर में भाई हैं, अब्बा हैं, दादा हैं, नाना हैं, मामू हैं, चचा हैं, या और कोई नहीं है इस तरह के करीबी रिश्तेदार, तो किसी दोस्त को तैयार करके ले आएंगे। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है इंशाअल्लाह। आप भी मौलाना है माशाअल्लाह जी भाई। और हैं मदरसे में पढ़ाते हैं वहां पर? नहीं, अच्छा, यहाँ मकतब में, माशाअल्लाह, मुबारक फरमाओ, कबूल फरमाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखावे। अच्छा भाई, इसकी फिक्र लेकर जावे। अगर ये पूरा मजमा एक फिक्र हो जाता है तो इंशाअल्लाह कई जमातें बन जाएगी। यहाँ से कर दे नियत इंशाअल्लाह, उसी की बात चलावें, और जैसे मैंने आदत किया उसी का मुज़ाकरा करें आपस में। कल हमारा ये जोड़ भी है ना, तो उसमें आप तो सब तय कर लें कि अपना पूरा वक्त, कल शाम से लेकर परसों दुआ तक, जुमेरात की सुबह दुआ तक, पूरा वक्त यकसू होकर आएंगे। यहाँ घर झांकने वाला भी बाकी नहीं रखेंगे, अपना सामान पूरा लेकर आएंगे, यही अमाल में शरीक रहेंगे, रात क़याम करेंगे, रात में उठकर अल्लाह से मांगेंगे, मजमे से इख्तिरात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जमातें बनाएंगे और यही रहेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। और अपने दोस्तों को, नए नए लोगों को, ऐसा जोड़ है, इज्तिमा है, उसमें खास फिक्र कर लें, जो लंबा वक्त नहीं जाते हैं चिल्ले 4 महीने में, ऐसों को लेकर आए तो वो माहौल में आएंगे, उनके आगे की हिम्मत खुल जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और कोई बात है? और कोई बात? मौलवी मोहसिन साहब, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक। सुब्हान मौलाना मस्जिद नूर गया। अलहमदुलिल्लाह बहुत आफियत से सफर थे, इज्तिमा बहुत सारा रहे थे माशाअल्लाह, मजमा भी होगा, जमात भी बनी है, बीजा 10 जमात वाली तकलीफ बनी है। आप तो महीना आता से दुआ कर दो, मैं ऐसी फिक्र करता नहीं, मैं सुनी इज्तिमा अच्छा है।